کہ میں زمین دے اتے اپنا نائب بناونا چاہنا، تو فرشتیاں نے رائے پیش کی تھی اللہ دی بارگاہ، اور اس رائے دے اندر انہاں دو چیزاں پیش کی تھی، اتجعلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اس نو بناونا چاہنا ہے، مراد اولاد آدم ہے، اس پہلے جملے تو حضرت آدم دی ذات مراد نہیں، جیڑا زمین خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا زمین، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا۔ پہلی بات انہاں حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے بارے ایک گل اللہ دی بارگاہ پیش کی کہ وہ زمین فساد کرے سن اور خون ریزی کرے سن۔ دوسری چیز انہاں یہ پیش کی تھی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، رہ گئی تیری تسبیح عبادت، وہ دے واسطے ایسا کافی ہے۔ احباب گرامی قدر یہ دونوں چیزاں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز انہاں یہ بیان کی تھی کہ یہ زمین فساد کرے سن، خون ریزی کرے سن۔ سوال ہے وے فرشتیاں یہ کیوں نہ کیا بھئی یہ نماز نہ پڑھ سن، یہ روزہ نہ رکھ سن، جنہوں تو بنا رہے ہیں یہ تیری بندگی نہ کرے سن، انہاں ساڑھا کیڑا عمل اللہ دی بارگاہ پیش کیتا کہ زمین فساد کرے سن اور خون ریزی کرے سن۔ اتھو پتہ چل رہا ہے کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا نا او دا نقصان او دی ذات نو، خطرناک وہ بندہ ہے جڑا فساد کردا ہے کیونکہ او دا نقصان معاشرے نو۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو نا میں نماز نہیں پڑھدا تا میرا ذاتی نقصان ہے، میں کسی دوسرے دا نقصان تا نہیں کر رہا، تے جڑا زمین فساد کرے خون ریزی کرے او فساد فی الارض جڑا ہے پورے معاشرے دا نقصان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ او لوگاں نو ران دے قابل نہیں چھوڑنا۔ اس واسطے جیڑا ساڑھے مذمت دی چیز فرشتیاں نے رب دی بارگاہ ذکر کیتے نا وہ ساڑھا فساد ہے اور خون ریزی ہے، جیڑی اس دنیا اساں کرنی آئی، انسانہ نے کرنی آئی، وہ ویدے پیان وہ ویک رہے ہیں کہ انہیں ایک کام کرنے ہیں۔ تو میرے براؤ میرے دوستو پتہ یہ چلیا کہ ذاتی نقصان کرن والے نالو زیادہ برا ہوئے جڑا معاشرتی نقصان کرے۔ سمجھ آئی نا؟ تے ایویں ذاتی فائدہ کرنے نالو زیادہ چنگا ہوئے جڑا معاشرے دا فائدہ کرے۔ کیا بات کیا بات ہے، سمجھامن تو صدقہ جی میں ذاتی نقصان کرن والا کم برا ہے وہ اپنا کر رہے، اس نالوں جڑا معاشرے دا نقصان کر رہے۔ اسی طرح ایک بندہ اپنی ذات دا فائدہ کرنا ہے، او دے نالوں وہ بندہ زیادہ چنگا ہے جڑا رب دی مخلوق دا فائدہ کرنا ہے۔ اور یہ مدرسہ جڑا ہے نا یہ او فائدہ ہے جڑا مخلوق خدا دا فائدہ ہے۔ واہ واہ بے شک حق ہے، حق صحیح حق۔ مارکا گل سمجھ آندی بھی؟ اچھا دوسری جڑی گل فرشتیاں پیش کی تھی نا وہ یہ آئی کہ تیری عبادت واسطے ایسا کافی ہے، نانو نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پہلی گل انہاں ساڑی مذمت بیان کی تھی، دوسری گل انہاں اپنی تعریف بیان کی کہ اساں تیری عبادت واسطے کافی ہیں، تو انہاں اپنی تعریف اپنی بندگی پیش کی۔ انہاں اپنی تعریف کیڑی شے پیش کی تھی بولو؟ بندگی، اپنی بندگی پیش کی تھی۔ اللہ نے آدم دی فضیلت علم پیش فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات ہے، انداز بیان۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرشتیاں اپنی فضیلت بندگی پیش کی تھی بھی آپ پیش کی تھی۔ آدم علیہ السلام دی فضیلت اللہ پاک نے علم پیش کیتا، اور آدم دی فضیلت اللہ پاک نے اس نے ذکر کیتا۔ اتو ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا
کہ جڑے بندگی دے کام ہیں نا وہ بندیاں دی صفت ہے تے جڑا علم ہے نا یہ اللہ دی صفت ہے. گل سمجھ آندی پئی نا؟ بندگی بندیاں دی صفت ہے. نماز پڑھنا اللہ دی صفت ہے. بولو بھئی روزہ رکھنا اللہ دی صفت ہے. حج کرنا زکات دینا اللہ دی صفت ہے. شکر ہے اللہ زکات دیندا نہیں. تو بندے جڑے جویں ساڈے مزاج ہیں تاکہ نہ بہت تھوڑا ہے میرے اللہ. توجہ ہے نا صحیح. حضرات محترم فرشتیاں پیش کیتی اپنی بندگی. بندگی اللہ تعالی دی ذات پاک اس تو پاک ہے. وہ تو معبود ہے وہ عابد تو نہیں. تو جڑی گل فرشتیاں پیش کیتی وہ بندیاں دی صفت آئی. تے جڑی گل اللہ نے آدم علیہ السلام دی فضیلت ذکر فرمائی وہ اللہ دی صفت آئی. علم تو اللہ کی صفت ہے نا. سمجھ آ رہی نا؟ اس واسطے میرے دوستو یہ وجہ ہے کہ جڑا عابد ہوندا ہے نا وہ عالم دا مقابلہ. گل سمجھ آئی؟ عابد عالم دا مقابلہ. تو ماشاءاللہ تو انہوں مبارک ہوئے تواڈا عابد کلا عابد ہی نہیں عالم بھی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے نا صحیح. تو میرے بھراؤ میرے دوستو فرشتیاں نے بندگی پیش کی تھی. بندگی تو اللہ پاک کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم حضرت آدم علیہ السلام نو اس وچوں فیض عطا فرمایا اور فیض عطا فرما کے تے پھر فرمایا انبیونی بے اسماء ہاؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تساں سچے ہو تے انہاں ناماں دی خبر دیو جنہاں دا علم میں آدم علیہ السلام نو دیتا ہے. سمجھ آئی کیا بات کیا؟ تو عاجز آ گئے فرشتے. سمجھ آئی نا جی؟ تو گرامی قدر حضرات پتہ ہے چلیا کہ جیڑی شے نال انسان دی فضیلت ہے نا او علم ہے. کیا بات کیا بس حق کے فرشتیاں دے اتے جیڑی شے نال اللہ پاک نے فضیلت انسان نو عطا کیتی ہے نا جی او علم ہے. اگر بندگی دا مقابلہ آپ فرشتیاں نال کروں تے اپنی 50 سال 40 سال 30 سال 60 سال 70 سال دی زندگی ہے چوکھیاں نمازاں آپ پڑھی کھلوتے ہیں. کتنی آپ بندگی کریں دے کھلوتے ہیں. آپ فرشتیاں دی بندگی نال رل سکتے ہیں. انہاں دی تسبیح و تعلیل نال رل سکتے ہیں. اللہ پاک نے علم دا مظہر بنایا حضرت انسان اور پھر آدم علیہ السلام دی فضیلت اللہ پاک نے فرشتیاں دے اتے ظاہر فرمائی. میرے براؤ میرے دوستو توڑی توجہ ہے نا صحیح؟ محبت نال سبحان اللہ آکھو ذرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن اگلی گل سنو. جس لے فرشتیاں دے اتے آدم علیہ السلام دی فضیلت ظاہر ہو گئی نا اللہ آکھیا بھئی خبر دیو جے تساں انہاں ناماں دی خبر رکھ دیو تو انہاں آکھیا قالوا سبحانک لا علم لنا. یا اللہ تیری ذات پاک ہے سانو کوئی علم نہیں الا ما علمتنا. او اے جڑا تو دیتا ہے سانو. ٹھیک ہے نا جی؟ تے انہاں چیزاں تا چکے تو سانو علم دیتا نہیں. اس واسطے میرے اللہ سانو انہاں دا علم نہیں. میرے براؤ میرے دوستو لوگ سرکار دا علم تو لیندے نے. فرشتیاں نے پہلے دیں آدم علیہ السلام دا بناون دا ارادہ ظاہر کرنے تے قیامت تائیں جو انسانہ کرنا آئی فرشتیاں دس دیتا. اللہ نے علم انہوں نے دیتا ہویا آئی. میں نے دسو جیڑے آدم دا مقابلہ اتنا علم رکھن دے باوجود نہیں کر سکے اے حضرت آدم دا مقابلہ اس وقت نہیں کر سکے تے سرکار تا آدم دی سردار ہیں اولاد بھی ہیں پتر بھی ہیں لیکن سردار بھی ہیں. تے میں نے یہ دسو جنہ دا علم آدم دی برابری نہیں کر سکدا محمد مصطفیٰ دے علم دا اللہ مور مقام. کیا بات ہے واہ واہ واہ. سمجھاونا تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا ظاہر میں تھوڑی آواز رکھیں ذرا. میں 2 دن سے طبیعت خراب ہے. میں آپ تعاون کریں گے تو یہ چلے گا سلسلہ. امام اہل سنت فرمایا ظاہر میں میرے پھول اور حقیقت میں میرے نخل.
ظاہر ویکھن تو میرے محبوب میرا پھول ہے کیونکہ میری اولاد ہے، لیکن حقیقت میں آدم دی جڑ محمد مصطفیٰ امام اہل سنت فرمایا ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخیر، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخیر، یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا ایک گل ذہن رکھ رہو، فرشتے رب دے بندگی دے جس مقام تے بھی ہیں، نبی عاجزی دے مقام وچ فرشتیاں نالو اللہ دی بارگاہ وچ زیادہ بلند ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہن میں مثال تانوں دے رہا ہاں، تھوڑا جا موازنہ ذہن وچ رکھنا ہے، توجہ کرنا۔ فرشتیاں نے لا علم لنا کہہ کے اپنے علم دی نفی کیتی، لیکن الا ما علمتنا دے نال اس علم دا اس بات کیتا جڑا اللہ نے انہاں نوں دتا، انہاں نفی بھی کیتی تے نال اس بات بھی کیتا۔ نفی کیتی میرے اللہ تو اسماء دا علم سانو نہیں دتا، آدم نو دتا ہی، اس گل دی اساں اپنے تو نفی کرتے ہیں، لیکن خالی سانو بھی نہیں رکھیا الا ما علمتنا، سانو او علم ہے جڑا تو سانو دتا ہے۔ حضرات یہ تا فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ اپنی عاجزی دا اظہار کیتا۔ ہن آؤ ذرا نبیاں تے رسولاں دی بارگاہ وچ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اللہ پوچھے گا او رسولوں میں نو دسو تواڈیاں امتاں نے دنیا وچ تانوں کے جواب دیتا؟ نبی رسول اکسن لا علم لنا، یا اللہ سانو کوئی علم نہیں، لا دے نال نفی کرے سن، اللہ دے نال اس بات نہ کرے سن، کیوں نہ کرے سن؟ کی خیال ہے کیا نبیاں نو پتہ کوئی نہیں جو میرے ساڑیاں قوماں سانو کے جواب دیتا؟ علماء لکھ گئے جنہ علماء نو اللہ نے عشق رسول دی دولت دیتی ہے، ورنہ جڑے علم پڑھ کے نبیاں دا علم تو لیندن انہاں دا اس چیز نو بھی نبیاں دے علم دے خلاف دلیل دے طور تے پیش کیتا۔ ویکھو جو قیامت وچ نبی اکثر سانو کوئی علم نہیں، پر جنہاں نو عشق رسول دی پان لگی ہوئی ہے، جڑے میرے امام احمد رضا دی مکتب فکر نال تعلق رکھتے ہیں، جڑے غزالی زمان دے فیض یافتہ ہیں، انہاں کیا چونکہ مقام ادب دے تے بڑیاں دی بارگاہ وچ چھوٹے علماں نو ظاہر نہیں کر دے رہندے۔ تو چونکہ عاجزی دا مقام اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نالوں بھی زیادہ عطا کیتا ہی نبیاں نو، اس واسطے انہاں اس بات نہیں کرنا، انہاں صرف نفی کر دے ونی ہے لا علم لنا، لا علم لنا۔ تے یاد رکھو جتنا کوئی رب دی بارگاہ وچ جھکیا ہویا زیادہ ہوندہ ہے، اتنا او دی بارگاہ وچ انہوں مقام زیادہ دیتا جاندہ ہے۔ اس واسطے فرشتے اللہ اکبر انبیاء دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمام نبیاں نالوں سرکار ساڈی ذات آقا کریم علیہ السلام دی ذات نو اللہ نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تائیوں میرے امام فرمایا سب سے اولا میرا دل کر رہے کہ مل کے پڑھ لو سارے احباب، سب سے اولا نبی، سب سے بالا اب
احباب گرامی قدر کسی بھی شے دی بنیاد کوئی ذات ہوئے کوئی انسان ہوئے علم دی بنیاد مضبوطی دی بنیاد اس پڑھا نالے لٹریچر تے ہوندی ہے جڑا وہ پڑھ کے جناب مارکیٹ چاندہ ہے جتنا بڑا لٹریچر ہوئے گا جتنا علمی تحقیقی لٹریچر ہوئے گا جتنا پڑھ کے آئے گا وہ دے مطابق وہ دے علم دا اظہار ہوئے گا احباب گرامی قدر کتاباں تے اللہ تعالیٰ نے پچھلیاں امتاں تے بھی نازل کیتیاں نے پر جڑی کتاب اللہ نے سانو عطا فرمائی ہے خدا دی قسمیں پوری کائنات دے علوم دا نچوڑے جڑا اللہ پاک نے محبوب کریم دے ہوتے قرآن پاک نازل فرمایا ہے کوئی ایک سبجیکٹ وچ کوئی دو سبجیکٹ مضامین وچ کوئی ترے وچ کوئی چار وچ قرآن اتنی مثالی کتاب ہے جو اللہ فرمایا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جدا بیان قرآن پاک چنا ہوئے ہر قسم دا مضمون کائنات دے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جمع فرما دیتے ہیں اللہ اکبر میرے دوستو توجہ کیجئے گا قرآن دے آغاز وچ اللہ تعالیٰ نے دوسری سورت جتوں شروع فرمائی ہے حروف مقطعات رکھے نے الف لام میم یہ حروف مقطعات اللہ نے قرآن دے آغاز رکھے نے ساڑھے علماء فرما دینے حروف مقطعات نو آغاز قرآن کیوں رکھے ہے اللہ پاک نے اس واسطے رکھے ہے کہ بندیاں دیاں نیچران دا اللہ نو علم آئی اللہ نو پتائی کئی بندے قرآن پڑھا کے میرے محبوب دا علم تلے سن میں آغاز حروف مقطعات رکھ دے ماں تاکہ انہا علم دے فن خانہ نو پتہ چل جائے ساڑھے کلوتا الف لام میم دا ترجمہ نہیں ہو سکتا محمد پاک تا ہوئے جنہ دے سینے دے سارا قرآن سبحان اللہ کیا بات ہے عمر دراز سلامت اللہ اکبر علمی اوقات ظاہر کرن واسطے اپنے بندیاں اوقات رکھن واسطے اللہ نے آغاز قرآن حروف مقطعات رکھے الف لام میم رکھے تو جیدہ وڈا عالم مفتی ہے محتمے میں کسے ادارے دا شیخ القرآن ہے شیخ الحدیث ہے واللہ دے بندیاں تیرے کلوں الف لام میم دا ترجمہ نہیں ہو سکتا تے جے الف لام میم دا ترجمہ نہیں ہو سکتا تے محبوب دا علم نہ تو لیا کر تیری تا ابتدائی چی بس ہو گئی ہے الف لام میم تے تیرے علم دی انتہا ہو گئی اللہ عالم بے مراد ذالکہ کہہ کے تو اگے ٹر گئے ہوں اللہ دی مراد بہتر جاندہ ہے یا اللہ دا رسول بہتر جاندہ ہے اے آگ کے تو اگا نکل گئے ہوں تے جڑا آغاز رک گئے ہیں انہوں اس ذات دے علم نو نہیں تولنا چاہیے دا جدے بارے وچ اللہ نے خود قرآن فرمایا الرحمن علم القرآن سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی آواز سے ہن ذرا مسلم شریف دی حدیث سنو میرے نبی علیہ السلام فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بی آخرین اللہ اسے کتاب دے ذریعے کتاب ایک کے اللہ فرمان اللہ دے محبوب فرمایا اللہ اس ایک کتاب دے ذریعے کئیاں قومانو بلند فرما دے وے گا ویدع بی آخرین اور کئیاں نو پستیاں وچ گرا دے وے گا حضرات قرآن ایک کے کتاب ایک کے ایک پڑھن والا بلندی تے جا رہے ہیں دوجہ پڑھن والا پستی دی طرف آ رہے ہیں دی وجہ
وجہ کی ہے اے دے فیضان تک کمی کوئی نہیں ہے اے دے لفظ بھی ہوئے جڑے مفتی عابد صاحب نے پڑھے لیں یا جڑے میں پڑھے لیں یا کسی اور جناب والا آباب نے حفظ یا یاد کیتے نے یا مدارس پڑھے لیں جدوں پورے قرآن وچ زیر زبر دی تبدیلی نہیں اسی بھی وہ پڑھ کے آئے ہیں دوجے لوگ بھی وہ پڑھ کے آئے ہیں لیکن ایک بلند پہ آؤندا ہے دوجا گرتا پہ ہے دی بلندی دی وجہ کی ہے او دے گرن دی وجہ کی ہے حضرات وجہ اے وے کہ جڑا اے بلند پہ آؤندا ہے اس قرآن پڑھ دیاں محمد دے چہرے تے نگاہاں رکھیاں نے سبحان اللہ عمر دراز سلامت اس قرآن پڑھ دیاں قرآن وچوں شان مصطفیٰ ڈھونڈیے عظمت مصطفیٰ دے موتی تلاش کیتے نے جتنی قرآن پڑھے ہیں پڑھن واسطے مدرسے وچ آیا ہے مطمع نظریں لے کے آیا ہے میں قرآن پڑھ کے نبی دی عظمت دا دفاع کرانگا میں قرآن پڑھ کے نبی دیاں شانہ بیان کرانگا میں قرآن پڑھا کے نبی دے عشق اور محبت نو فروغ دیاں گا میں لوگاں دے وچ قرآن دا نور فیڈ کرانگا بصورت محبت مصطفیٰ بصورت کمالات مصطفیٰ تے دوجا ہی قرآن پڑھن واسطے آیا ہے جڑا بلند ہویا ہے او دا مطمع نظر ذات مصطفیٰ تے جڑا گر گیا ہے اس نیت نال پڑھن والے کولوں ہی پڑھیا خود بھی او دی نیت بن گئی میں قرآن پڑھ کے علم مصطفیٰ تولانگا میں قرآن پڑھ کے نبی دے اختیارات نہ رد کرانگا میں قرآن پڑھ کے نبی دیا عظمتات شانہ نو محدود کرن دی کوشش کرانگا جنہ اس نیت نال پڑھیا وہ قرآن پڑھ کے گر گئے تے جنہ اس نیت نال پڑھیا جو حضور دی عظمت شان دا دفاع کرانگا اللہ دی قسمیں وہ احمد رضا بن گئے میر علی شاہ بن گئے سبحان اللہ عمر دراز خضری عمر کیا بات ہے پھر سمجھ آ رہی امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ایک قول مشکات شریف دے سینے وچ محفوظ ہے آپ فرما دیں اِنَّا هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ علم دین دا علم فَانْظُرُوا أَمَّا تَأْخُذُونَ أَمَّنْ تَأْخُذُونَ مِنْ دِينِكُمْ پہلے پڑھن تو بندہ بیکھو مدرسہ بیکھو جدے کلوں پڑھتے پہ ہیں او دے کلوں بھی دین ہے یا نہیں یہ تسی کہیں انہاں بندیاں دے پیچ جا پہ انہاں کلوں گئے جنہاں کلوں اپنے کلوں دین کوئی نہیں تساں پڑھ کے دین کی دین پھیلانا ہے اس واسطے میرے دوستو مدرسہ بعد طالب علم داخل کرو پہلے دیکھو استاد دا کی عقیدہ ہے ادارہ کس مکتبے فکر دا ہے اتھو نور کیڑا ملنا ہے اتھو فیض کیڑا ملنا ہے تجھے غزالی زمان دا فیض ہوئے اکھاں بند کر کے پتر داخل کرا دے ہو حضرات گرامی 8 سال بعد جناؤ توڑے سامنے آئے گا پھر نعرہ اے لے کے آئے گا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرسر انبیاء تیری کیا بات ہے کیا بات کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت آباد گرامی نظر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا آپ دیکھیں یہاں دستار فضیلت کا جلسہ ہے آخری نشست عموماً بچہ یہاں دے سر تے
دستاراں اتھے تا اساں بندے ہیں نا دستار حفظ کرن والے بچے دے سر تے قیامت والے دن انہاں دے ماں پیو دے سر تے دستاراں رکھیاں جا سکدیاں ٹھیک ہے نا تاج پوشی ہو سی کنہاں دی انہاں بچیاں دے انہاں پڑھن والیاں دے ماں پیو دی ٹھیک ہے نا البسا والداؤ تاجن یوم القیامت قیامت دے دیں انہاں دے ماں باپ نو تاج پہنائے جا سکتے جنہاں دی روشنی سورج دی روشنی تے چاند دی روشنی نالو کئی زیادہ ہو میرا یہ سوال ہے سمجھدار بندے بیٹھے ہو پریں پنچایت اجمان آلے اتھے تا سا بنائیاں حافظان دے سر تے دستاراں تے قیامت آلے دے تاج پوائے گئے انہاں دے ماں پہ ہو اتھے ہی انہاں تاج پوشی کیتی جاوے ماں پہ انہوں کیوں کیتی جا سی ایک روایت دے مطابق انہاں دی بھی ہو سی لیکن ماں پہ ہو دی تاج پوشی کرن دی وجہ توجہ کرے آئے مارکا او دی وجہ پتہ ہے کہ جس دور یونیورسٹی تے کالج پڑھاون والے لیکچرار دی تنخواہ ہوئے نا 2.5 لاکھ تے 3 لاکھ تے 4 لاکھ تے قرآن پڑھاون والے دی تنخواہ ہوئے 15,000 عالم دین دی تنخواہ ہوئے 20,000 تے اس دور چی بچیاں نو دین والے پاسے لے آونا یہ انہاں دا جہاد نہیں کہ انہاں دے سر تے تاج رکھے جامن کہ تسا معیشت نو نہیں ویکھیا تسا میرے دین نو ویکھیا واہ 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 سبحان اللہ بے شک صحیح کمال ہے کیا بات ہے کہ جدن مولوی صاحب دی تنخواہ مہینے بعد 10,000 یا 15,000 تے کالج تے یونیورسٹی دے پروفیسر نو 2.5 لاکھ تے 3 لاکھ ملے تے جڑا اس دور چی اپنا بچہ لے آکے قاری صاحب دے حوالے کرے میرا پتر قاری صاحب میرے بچے نو دین پڑھا سمجھ آ رہی ہے نا جی یہ حوصلے دی بات نہیں حضرات محترم بندے تب ظاہر وے دن نہ سامنے جڑے حالات کرنٹ حالات ہوندے او ویکھ دے آخرت دا فیصلہ تا جدناسی ساڑے بیلیاں نو آدے ہوندے ہم سائیں دنیا بڑی اے جہان مٹھا تے اگلا کہہ نہیں تھا اتھے موج مارو تے جدن اتنا فرق ہوئے تے اس دورے چی اپنے بچیاں نو قرآن پاک دی طرف لے کے آونا تے دین پڑھاونا تے دین دے شعبے نال منسلک کرنا اے حق کے ماں باپ دا کہ قیامت والے دن انہاں دے سر تے بھی دستار سجائی جائے سبحان سمجھ آ رہی ہے حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو واسم بے شک حق مفتی عابد صاحب جان دیں ساڑھے جمشید پور انڈیا دے ایک عالمان علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ ورلڈ اسلامک مشن دے وہ جنرل سیکٹریان تے نورانی صاحب چیئرمین توجہ ہے نا صحیح تے دعوت اسلامی دی بنیاد رکھن والے بزرگاں چ یہ شامل ہے یہ ذہن نشین رکھو جو دعوت اسلامی دی 3 بزرگاں بنیاد رکھی ہے ایک حضور غزالی زمان ایک علامہ امام شاہ احمد نورانی تے ایک مولانا ارشد القادری یہ 3 ہستیاں دعوت اسلامی دی مطلب ہے کہ بنیاد رکھن والیاں اور ارشاد دی وجہ بھی انہاں دیاں برکتاں ہیں یہ انہاں دا پچھو جڑا اخلاص آئی نا اس دی وجہ تو یہ سارا سلسلہ سنو جی انہاں دی ایک کتاب ہے زلف و زنجیر بڑی پیاری کتاب ہے میں تانوں مطلب ہے مشورہ دیساں کہ اپنے بچیاں نو کتاب پڑھاؤ خرید کر کے گھریں چ رکھو وہ بیٹیاں دے پڑھن دی کتاب ہے بچیاں دے پڑھن دی کتاب ہے اور مولانا صاحب بڑی علمی تحقیقی اور بڑی ادبی شخصیت ہے انہاں لکھیا ہے کہ لکھنؤ جس ویلے انگریز غالب آئے نا انڈیا تے ہندوستان تے مغلاں کو حکومت انہاں لئی مغلاں دی جڑی دفتری زبان آئی وہ فارسی آئی چونکہ مغل اصل افغانستان ہی جو آیان اور فارسی اصل آن انہاں دا مادری زبان فارسی آئی اس واسطہ انہاں دفتری زبان میں فارسی رکھی لکھنؤ ایک گورنر آن لگا انگریزان دا اس ٹیوٹر دا انتخاب کیتا ٹویشن پڑھاون والے عالم دا بے میں نو فارسی سکھاوے تاکہ میں معاملات دفتری چلاون واسطے فارسی زبان سکھا وہ ایک عالم دا نام اس مطلب انتخاب کیتا وہ دا نام آئی نور محمد مولانا صاحب 80 سال 70-80 دی دعائی ہے چاند دے آئی ہے تے او بڑے نیک عالمان اور سنی عالم دین آن قاری قرآن بھی بڑے شاندار آن